اور انفارمیٹیو ڈسکشن کے ساتھ موجود ہے، اور اس ڈسکشن کو خاص بنا رہی ہے آج کے ہماری مہمان شخصیت ڈاکٹر پروفیسر سمر سلطان صاحبہ۔ میڈم بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے ویورس کے لیے ایک بہت ہی انٹلیکچوئل انسائٹ دینے کو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سمر سلطانہ کے حوالے سے میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ ویسے تو کراچی یونیورسٹی خاص طور پہ ڈاکٹر سمر سلطانہ کو ایک ارد عزیز ٹیچر اور ایک ریپیوٹیبل اسکالر کے طور پہ جانتی ہے، لیکن ہمارے وہ تمام ویورس جو کراچی یونیورسٹی کے باہر کے بھی ہیں ان کے لیے بھی ڈاکٹر سمر سلطانہ کا نام کوئی نیا نام نہیں ہے، کیونکہ ہم اکثر اکیڈیمک فورمس پہ ڈاکٹر سمر سلطانہ کو خطاب کرتے ہوئے اور ان کے اپنی جو ایک انٹلیکچوئل وزڈم ہے اس کو اظہار کرتے ہوئے یقیناً سنتے رہے ہیں۔ اس وقت چیئرپرسن کے فرائض انجام دے رہی ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کراچی میں۔ اس کے ساتھ بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے ایک ممبر بھی ہیں، فعال ممبر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور ڈسپلنری کمیٹی کا بھی حصہ ہے، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ٹیچنگ اور ریسرچ سے وابستہ ہیں اور اس کے میدان میں بہت زیادہ اپنی نمایاں کارکردگی رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جامعہ کراچی کے جتنے بھی امور ہے اس پہ بھی گہری نظر رکھتی ہے۔ تو ایسی شخصیت یقیناً ایک انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ عام لوگوں کی نسبت ایک زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پاکستان کے جو پولیٹیکل ڈائمینشنس ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کا جب سوچا تو ڈاکٹر سمر سلطانہ سے بہتر نام ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، اور آج انہوں نے ہمیں اس کے لیے وقت دیا۔ میڈم پہلے تو آپ کا شکریہ، اور دوسری بات یہ کہ سوال پہلا جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی یہ ہے کہ آج کی جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں، آپ بھی یقیناً اس کو دیکھ رہی ہیں اور سارے دوست بھی اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حالات باقی میں کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے رائے لینا مناسب سمجھی، کیونکہ اب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے فورمز ہوتے ہیں اس پہ ریلیونٹ پرسنس دوسرے اس سلسلے میں آپ لوگوں کی بہت مبارکباد دوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے ہم پاکستان، یعنی سب سے پہلے ہی آپ پیٹریوٹک فیلنگس کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی آج ہماری قوم یہ محسوس قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے، یہ وہ پیش رفت ہے جو تحریک پاکستان میں کیونکہ اس وقت ہم پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اپنا خون بہا، عزت دی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنے علاقے قربان کیے، اپنی پہچان قربان کی اور ایک نئی پہچان کے لیے آئے۔ پھر اس کے بعد ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہے، لیکن آج یہ نام سن کے یقین نہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کا مطلب یہ کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں۔ ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اپنے دینی پاسپورٹ پر، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، اور ہم اس کو نہ صرف احساس مانتے ہیں بلکہ اس احساس کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے کوشچن یہ کیا کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی بحران ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو اس کے لائق، انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ انہیں بات کیا کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اور کنونس کس طرح کیا جاتا ہے۔ کہنے کو تو ہم جمہوری ملک ہیں اور جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں، لیکن اس سے آمنا آشنا ہمارے درمیان پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز حقیقتاً پیورلی پولیٹیکل شیپ ہی نہیں رکھتی۔ میں سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی رجسٹریشن کے وقت جو رولز ریگولیشن ڈرا کیے گئے تھے یا ہوتے ہیں، اس وقت اس میں ایک اور اضافہ ہونا چاہیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ اخلاقیات، کہ آپ نظریے بات کریں گے پرسنلائزنگ، بہت ضروری بات کی ہے، اور ہم سارے لوگ اس بات سے بالکل کنونسڈ ہیں، یقیناً ایک ارج ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کس طرح چل پڑے گا۔ ہاں، اس لیے کہ کوئی بھی ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا تو جمہوریت میں سب سے پہلے آ جاتا ہے احترام، اکثریت کا احترام، اس سے اوپر چلے جائیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامک پہلے ہے۔ اسلام میں ہمیں بڑے اور چھوٹے کا
बड़े का करती और छोटे का करती, रुतबे वाले का रंग। रुतबे वाले का करती। फिर उसके बाद हर एक के हुकूक, दुनिया का कोई मजहब नहीं दे रहा, हमारा दीन दे रहा है। हर एक के हुकूक, जानवरों के हुकूक कैटेगोरिकली वादा कर रहा है कि एक हदीस में है कि ये खदशा होने लगा था कि इस हद तक पड़ोसियों के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप फिर दिखा हक की बात, हुकूक की बात, एक दूसरे की पासदारी की बात, एक दूसरे के एहतराम की बात और एक दूसरे की इज्जत की बात। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक छोटे से स्टेज से लेकर बड़े स्टेज तक कोई तशरीफ लाइए तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। बड़े स्टेज पर सो कॉल्ड लीडर्स, जिसको हम लीडर्स रहनुमा मानते हैं, लीडर रहनुमा, इसकी राह पर, उस राह पर चलने वाले, फॉलो करने वाले रहनुमा, ओए नालायक, नाअहल, नाखलक, एक्स वाई ज़ेड, जितने भी ना के लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कहीं हमारी ना इस्लामिक और ना ही रिपब्लिक, दोनों हवालों से नामुनासिब। सियासी कुरान की जहाँ तक बात करती है तो सियासी कुरान में बहरान पैदा करने वाले कितने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या लीडरान हैं जिन्होंने किसी वाज़ा सियासी पॉलिसी का इजरा किया। सही बात है, सबसे बड़ी बात है कि इनके जो मैनिफेस्टो हैं आप देखें कोई इसके अंदर कोई वाज़े मंशूर नहीं है और ना उनका कोई नज़रिया है। नज़रिया दूसरे हमारे पॉलिसी प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल वो कितने पॉलिसी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन में आप नंबर गेम पर आ जाते हैं तो वहाँ आप क्या रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल क्या पॉलिसीज बनाते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पॉलिसी, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी सोशल पॉलिसी, कौन सी कल्चरल पॉलिसी, बिल्कुल कोई पॉलिसी आपकी वाज़ा नहीं है किसी की। बिल्कुल और जो करना चाहते हैं उनको मौका इसलिए नहीं दिया था क्योंकि खुद उन्होंने नहीं किया है। सही। अब जब खुद नहीं किया कोई दूसरा कर देगा तो उसकी वाह हो जाएगी और आपके डीमेरिट्स जाहिर होने लगेगी। बिल्कुल तो फलसफा, मेन फलसफा ये है कि दूसरे की टांगे काट कर अपना फर्ज बुलंद, बिल्कुल अपना फर्ज अपने काम से बुलंद न करो, अपनी कारकर्दगी से नहीं बुलंद करो, दूसरे की टांगे काटो तो आप बुलंद नजर आने लगेगी। बिल्कुल ये रिवायत है। प्लस कोई भी सियासतदान हो या कोई भी काम उसकी लिमिट हो। जब वज़ीर आज़म एक बन गया कोई भी, अगर मैं कहीं हेड हूँ तो, और अगर कहीं मैं मातहत हूँ, मेरी एक लिमिट है। अगर मैं इस लिमिट को क्रॉस करती हूँ तो दूसरे की हक तलफी होती है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। बिल्कुल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो है हम जो फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करना। बिल्कुल ये भी सबसे अहम बात है, इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। बिल्कुल और दूसरी फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात हो जाती है, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही नतीजा है जो ये सब कुछ है सियासी दबाव। लेकिन पाकिस्तान में भी तो अभी जिस तरह रेफरेंस होया है तो आप फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप क्या वो वाली नैरेटिव बिल्ड कर दें और आपको एक शेल्टर मिला हुआ है डेमोक्रेसी का, इसके अंदर ये डेमोक्रेसी आप ये बताइए ना कि खुद इनके अंदर है, किसी के अंदर भी। बल्कि आप ये सबसे अहम बात मैडम इस पूरे सिनेरियो में कि आज खाकम बदहन ऐसे ऐसे लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो गुज़िश्ता 30-40 साल से हुकूमत में थे। अब उनको हुकूमत नहीं मिल रही तो वो ये समझ रहे हैं जैसे कि ये रियासत है वो उससे अपना बोझ निकाल रहे हैं। और एक ऐसे सिनेरियो जब हमारे ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें, इसमें आप क्या देखती हैं, ये उनका ये क्या खुबसे बातें हैं या क्या चीज़ है जिस जो ये चीज़ें आया होकर आ रही हैं, वो भी कौमी सलामती इदारों की तरफ के खिलाफ जा रही हैं, कभी कभी रियासत के खिलाफ चले जाते हैं, ये क्या वजह है? असल बुनियादी वजह ये है कि ये दो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुतवाज़िन स्टेटस पे रहे, आगे ना बढ़े। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की टॉप 10 फौजों में शुमार होने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौक़ों में इंडिया के दाखिले किए। बिल्कुल पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों से
اس حد تک اپنے آپ کو منوایا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والی بدامنی، بد انتظامی یا قدرتی آفات کے موقع پر پاکستانی فوجیوں نے اپنا کردار دیا۔ بالکل، اس کا کوئی شک نہیں۔ اور یہ تو باہر انٹرنیشنل لیول میں اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ انٹرنلی آپ دیکھ لیجیے، گجر نالے میں کسی کا بچہ گر جاتا ہے تو ماں باپ کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہی فوجی جوان کھلتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ بالا کوٹ میں آنے والے زلزلے میں پورے گھرانے دبن ہو جاتے ہیں تو ان کو کھود کر نکالنے والی یہی فوجی ہوتی ہے۔ بالکل۔ کوئی سیلاب آ جائے اس میں یہی فوجی کام کرتے ہیں، کوئی بد انتظامی آ جائے تو اس میں یہی فوجی معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ تو اس وقت یہ لیڈران کیا کردار کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ پلس ابھی کووڈ آیا 8 مہینے کا تھا، 8 مہینے میں یہ وہ لوگ جو جتنے بھی سب گھر سے کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اپنے علاقوں میں انہوں نے کتنے گھروں کی بھوک مٹائی، بہت ہی اہم سوال ہے۔ کتنے اپنے ووٹرس کی، اور کسی کی بات نہیں، جو ان کے پرسنل ووٹر جن کے ووٹ کے ذریعے وہ نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے کتنے مہینے ان گھروں میں راشن ڈلوایا، بالکل، کتنے مہینے ان گھروں میں دوائیاں پرووائڈ کی، بالکل، کتنے گھروں میں ان کی تعلیم کے انتظامات کیے، یا اپنے حلقوں میں موجود تعلیمی اداروں کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ آن لائن کلاسز لے کر اپنے بچوں کو تعلیمی ان کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ کیا امیون سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کیا حکمتیں بھی اختیار کی، اور کتنے اسپورٹس کا انتظام کیا جس سے کہ بچوں میں ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی عادت پڑے۔ بالکل، سارے وہ سوالات ہیں ناظرین جو ایک عام فرد کی مطلب زبان سے مطلب ذہن میں ہوتے ہیں، مطلب اس سے لفظ نہیں ملتے۔ آج میڈم نے انہیں لفظ دی۔ پھر ہم ایگریکلچرل اسٹیٹ، بالکل، اگر یہاں سبزیوں کی قلت ہوتی ہے تو جن علاقوں میں سندھ کی میں بات کریں یا پانی کا ان کا سائل، پنجاب کے آپ ساتھ کا واپس شروع کے سفر کرنا شروع کریں اور پشاور تک چلے جائیں، ہریالی ان علاقوں میں کتنی سبزیاں اگا دی گئیں، صحیح بات، کتنی انہوں نے کھانے جانوروں کے اور انسانوں کے کھانے کا انتظام کر دیا، بالکل، زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر کو بڑھا کر۔ بالکل، آپ یہاں سے نکلیں، ٹرین سے نکلیں یا بائی روڈ نکلیں، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا گنے کے ٹرک کھڑے ہیں، بالکل، اور وہ خشک ہو رہا ہے۔ ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کتنی پالیسیز بنا لی، ان حلقوں میں ان حلقوں کے کسانوں کو کتنا آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، ان کے کھیتوں کو کتنے پانی کا بندوبست کی، یہ وہ میٹر ہیں جس کی بنیاد پر ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل، یعنی میں بالکل بلکہ معذرت میڈم، یہاں پر جب آپ نے پاکستان کی بات کی تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کسان بھائی بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہترین جو کھاد ہے وہ بھی فوجیوں کی ہے، فوجی فرٹیلائزر۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ تو آپ یہ دیکھیں ہر جگہ فوجی، تو پھر اس وقت میڈم یہ دیکھیں نا کہ ایسی صورتحال میں جو آپ جیسے جو سینیریو آپ بتا رہی ہیں، اس میں ہماری جو پولیٹیکل ول ہے وہ کہاں ہے؟ دوسری بات ہے کہ کس ڈگر پہ ریاست کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہی ہیں مستقبل میں؟ اچھا، اسی کو میڈم تھوڑا سا اور میں ایڈ کرتی ہوں کہ نارمل ایک نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کچھ کر پاتے ہیں جبکہ زیادہ تر جو بجٹ کا پورشن ہے وہ بہت سارا ہے۔ وی آلویز یوز ٹو گیو این ایلیگیشن ٹوورڈس آرمی اسٹیبلشمنٹ کے طرف، تو اتنا بڑا ایک الزام جو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے، آپ کیا واقعی میں سمجھتی ہیں کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کی نااہلی ہے وہ ان کو خود سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا آ کے اپنی پرفارمنس شو کر دے، یا پرپز ہی چل رہا ہے سب کچھ ایسا ویسے ہی چلے گا؟ نہیں، دیکھیے یہ کہنا کہ فوج کھا جاتی ہے بجٹ کا حصہ، آپ اس کو بالکل چھوٹی سے کر دیں، کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں، گھر میں جو گیٹ لگاتے ہیں آپ مضبوط ترین گیٹ لگائے، مین گیٹ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، اندر آپ باتھ روم کا دروازہ، کمروں کے دروازے ہلکے لگا لیں گے کہ فقط کیونکہ اتنا اگر آپ کا بجٹ نہیں، لیکن مین گیٹ مضبوط بنائیں گے، باؤنڈری وال مضبوط بنائیں گے۔ ڈیفینس وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ کو مضبوط رکھنا اور ڈسپلن رکھنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ پشاور کے اے پی ایس میں واقعہ، اور پشاور کا اے پی ایس کا وہ واقعہ ایسا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کسی ایک گھر کی بات نہیں تھی، تو میری حالت یہ ہوئی تھی
کہ میں جب بھی وہ ڈسٹر کے بچوں کو پڑھانا چلتا تھا تو میں زیادہ بتا رہی تھی میرے سارے بچے اے پی ایس میں پڑھے ہیں تو میں سمجھ سکتی ہوں ان کا درد کیونکہ وہاں جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان کے اے پی ایس نے فوری طور پر کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ایسے ترانے بنانے ایسے نغمے بنانے اور اپنے بچوں سے گوانے شروع کیے تاکہ ان میں ایک موٹیویشن پیدا ہو, وہ ڈر نہ ہو, فرسٹریٹڈ نہ ہو. اور اس موٹیویشن کے ساتھ آج وہاں کی ایجوکیشن, میں ایک اسکول لیول سے بات کروں, وہاں کی تمام اسکولس کی ایجوکیشن ویسی کوئی ڈر خوف نہیں, وہاں ایڈمیشن کا ریشو کوئی کوئی ڈر خوف نہیں, وہاں ڈسپلن ایسے ہی ہے کوئی ڈر خوف نہیں. اٹ مینس کہ ڈسپلن قائم کرنا سب سے اہم ذمہ داری ہے کہیں کی بھی گورننس. بالکل. بلکہ میڈم میں تو ایک بات اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. کہ جو سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ فوج بجٹ کھا جاتی ہے, تو بھائی 16% بجٹ ہوتا ہے جس میں دیکھیں سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں, جس میں گنجن نالا جیسے کہ میڈم نے کہا اس میں سے نکالنا یہ بھی شامل ہوتا ہے. اور دوسری بات میڈم بہت ہی اہم بات ہے, لوگ کہتے ہیں فوج کھا جاتی ہے, تو بھائی 2.5% بجٹ جو تعلیم اور صحت پہ آتا ہے وہ 1.5% خرچ ہوتا ہے, 1% واپس چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پھر ہم یہ بولیں کہ ہمارے اوپر بجٹ خرچ نہیں ہوتا اور فوج کھا جاتی ہے, انتہائی نامعقول بات ہے. اچھا میڈم, تو یہ بالکل آپ کہہ رہے تھے 2.5% کا, تو میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ یونیسکو کی طرف سے بھی ہمیں ایڈ آتی ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو صحت اور تعلیم کے سلسلے میں یونیسکو کی طرف سے بھی ہمیں بجٹ ملتا ہے جو گورنمنٹ کو جاتی ہے. اور گورنمنٹ سے بات کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چاہے 2.5 لاکھ ہو چاہے 2.5 کروڑ, آپ کام کیا کر رہے ہیں, آپ کی کارکردگی کیا ہے. 72 سالوں میں سرکاری اسکولوں میں بھینسیں پہنچ گئی اور ڈیسے نکل گئی. جو آپ کا ٹیچر تھا وہ سماج فروغ کرنے میں مجبور ہو گیا, یا پھر آپ کی ڈیوٹی اٹھانے میں مصروف ہو گیا, یا پھر آپ کے کمروں کے باہر انتظار کرنے میں مصروف ہو گیا کہ آپ کی کچھ مدد کریں گے تو آپ کی طرف نہ ہوگی. بات یہ کہ آپ کے کلچر کو ڈفرینٹ کرنا پڑے, سسٹم کو بنانا پڑے گا کہ جس کا جو اسٹیٹس ہے اس کو قائم رہے, جس کی جو اتھارٹی اس میں موجود رہے, جس کی جو ورکنگ ہے وہ ایمانداری سے اپنی ورکنگ کرے, اور اس میں کوئی تفریح نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ایک حدیث میں ضرور بتاؤں گی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاس جب ایک قریش کی خاتون کے لیے سفارش آئی تھی, انہوں نے چوری کی اور چھوٹ کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھا کر فاطمہ بھی ہوتی اس کی بھی آپ کاٹ دیا. ایک مینس کے کسی بڑے اور کسی چھوٹے کی چوری کے سلسلے میں یا کسی بھی دل کے سلسلے کو تکلیف جب سسٹم میں آپ یہ شامل کریں. فی الحال دوسری حدیث یہ ہے کہ جس نے جھوٹ بولا, جس نے دھوکہ دیا, کہ آپ کے اس طرح کے بیان بازی سے, آپ کے اس طرح کے جلسے جلوس سے, یا آپ کے اس طرح کے معاملات سے آپ کوئی بڑا اہم بات کا سر کر لیں گے. نہیں, آپ کوئی ایسا بڑا کام ضرور کر جائیں گے جس سے کہ ریاست پاکستان میں پھنسا. تو آپ خدا کے واسطے تمام سیاستدانوں سے میری یقین ہے, اور میں کہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو پالیسی پرنسپل ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے, وہ بغور پڑھ کر اس کے مطابق آپ کوئی جلسہ یوز کریں اور اس کے مطابق آپ ہیومن رائٹس کو پرووائڈ کریں تو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور کہیں بھی اس تفریق کو مت چھوڑیں کہ جو ایک بڑے کا احترام ہے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت ہے. آپ کے یہاں حال یہ ہے کہ پیدا ہوئے بچے, نوزائیدہ بچے افواہ ہو رہے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ کسی طور کسی بھی معاشرے میں, ہندوستان معاشرہ ہو, پاکستان معاشرہ آپ کا بالکل نہیں ہے. ان چیزوں پر توجہ دیں کہ یہ معاملات ہونے چاہیے. تعلیم پر توجہ دیجیے کہ تعلیم عام ہونی چاہیے, یکساں پالیسیز ہونی چاہیے. صحت پر توجہ دیجیے کہ صحت تمام شہری پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کے حوالے سے, وہ بھی پاکستانی ہیں, صرف آپ پاکستانی نہیں ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کے بھی نہیں حقوق ہے. ان کو تعلیم بھی ملنی چاہیے, انہیں صحت بھی ملنی چاہیے, انہیں روزگار بھی ملنا چاہیے, ان کا فلی ان کی صلاحیتوں کے مطابق پارٹیسپیشن بھی ہونا چاہیے, اور پارٹیسپیشن کے مطابق ان کو ان کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے. انہیں اچھی زندگی گزارنے کے بہتر طریقے بھی حاصل ہونے چاہیے, اور اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کا
पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ये चेन है और ये उस वक्त हासिल होगी जब आप खुद पॉजिटिव हैं। तो मैडम एक बहुत ही सबसे अहम बात करके अपनी बात वाइंड अप करना चाहिए, सियासी सूरत हाल जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल विल तो है, जैसा कि आपने भी बताया कि कोई उनका नजरिया कोई कुछ तो है। तो क्या ऐसी सूरत हाल है इन तमाम सियासतदानों को आपके डिपार्टमेंट में या जो पाकिस्तान भर के जो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट है, क्या उसके लिए कोई ऐसा कोई कोर्स इन लोगों के लिए बना दिया जाए जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने कम से कम इनके और सियासी शौक तो आए लोगों को, मतलब या आपका डिपार्टमेंट हो या आप ये बताना चाहें कि ऐसा होना चाहिए कि कम से कम वो समझे तो सही है सियासत है क्या। मॉडल यूनाइटेड नेशंस है, वो लोग आए सारे पार्लियामेंटेरियंस आए पहले, या फिर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट उनको एमएनए बनने से पहले उनको एक सर्टिफिकेट दे के इसके अंदर सियासी अप्रोच है, ये जा सकता है, ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं इसमें एक बहुत अहम बात बताऊंगी कि अगर आपने कहा कि सर्टिफिकेट हासिल होना चाहिए, सर्टिफिकेट हासिल करने का बात ये है कि इनके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसमें इनका साथ हो। वो तजर्बा क्या कि हर सियासतदान को सियासत में आने से पहले यहाँ तालीम हासिल करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की मास्टर डिग्री होनी चाहिए और पॉलिटिकल साइंस की मास्टर डिग्री पब्लिक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। HEC को आप इंटेक लेना चाहते हैं या जो भी इदारा है उसकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। प्लस अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो कम से कम 3 महीने से 6 महीने या 1 साल की आपकी फोर्सेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर आप आगे काम करें तो आपको अंदाजा होगा कि फोर्सेस किस तरह काम करती है, आप किस तरह काम करती हैं, आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि इसके अलावा आप में डिसिप्लिन नहीं आ सकता। और फिर किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप अपने मैदान से जाएं और फुल्ली प्रोटोकॉल हासिल करें और फुल्ली प्रोटोकॉल के लिए आप दूसरों को रखें। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैडम की है, बल्कि अब तक मैडम से जितनी भी गुफ्तगू हुई है हमारे तो जैसे दिमाग रोशन हो गए और उस एंगल से सोचने में हम भी मजबूर हुए जिससे मैडम ने हमें पूरी कहते हैं प्रयास उस तरह से पाकिस्तान को जिस तरफ बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहिए। मैडम बहुत अफसोस भी होता है कि 74 साल के बाद भी हम बिल्कुल बेसिक्स पे ही बात कर रहे हैं और शायद अभी तक लड़खड़ा ही रहे कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि बहरहाल मैडम ने जितना हमें इन्वाइट किया है इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि हम आप यकीनन किसी न किसी लेवल पे इसमें से कोई ना कोई बात प्रोटेक्ट करेंगे और ख़ास तौर पर मैडम ने दरमनाना अपील की। मुझे लगा कि मैडम आप दिल से कह रही हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान की वास्ते या रियासत के हवाले से हम सीरियस हो जाना चाहिए। तो आज की सारी गुफ्तगू का अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो यही है कि अब हमें हर तरह की जहालत, हमें हर तरह की शख्सी बोहज और हर तरह के जो ज़ाती मफादात हैं ऊपर उठ के कुछ करने की कोशिश बहरहाल शुरू कर देनी चाहिए। इससे अभी तक हम ये सोचें कि कहाँ से शुरू करने हैं तो आज से ही शुरू करें कहाँ से। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वाकई में हम अगर ये कहें कि ऐसी गुफ्तगू बहुत कम सुनने में मिलती है तो उसमें कोई चीज़ मजा नहीं।